ہم اپنے تمام سننے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل ایجوکیشنل چینل ہے۔ یہاں پر آپ کو دینی اور دنیاوی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر معمور کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ یہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت جبریل اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب کو اور آپ کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم کیا جانو یہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح ہونے تک۔ مفسرین کرام سورہ القدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ نے قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت کو شب قدر عطا کی اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ تو اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی شب قدر کا قیام اس ثابت عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تفسیر حدیثی میں ہے کہ حضرت صحابہ کرام نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا اور مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ جو بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سورہ قدر لے کر حاضر خدمت بابرکت میں حاضر ہو گئے اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتا نہ ہو، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں ایک نہایت ایمان افروز حکایت بیان کی گئی ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 ماہ
اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی طرح نیند کی حالت میں پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ بے وفا بیوی موقع کی طاق میں رہی۔ ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو ظالم بیوی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آنکھ کھلی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ دیکھ کر سٹ پٹا گئی مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ آخرکار ایک بار موقع پا کر اس نے آپ کو آپ ہی کے ان 8 گیسوں سے باندھ دیا، یعنی ان بالوں سے کے ساتھ باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ اب رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھلنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک و پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بداتوار نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے۔ تب اس نیک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے ان بندنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون ماں چھت کے گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی، وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور اس نیک بندے کو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر کس قدر مہربان ہے کہ اور اس نے ہم پر کیسا عظیم الشان احسان فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پا لیں گے۔ مگر افسوس ہمیں شب قدر کی قدر کہاں ہے۔ ایک صحابہ کرام بھی تو تھے کہ جن کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا۔ بے شک انہوں نے اس کی قدر بھی کی مگر افسوس ہم نا قدر ہی رہے۔ حضرت سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت محروم ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات ہی کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے اسلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبریل علیہ السلام، اللہ نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک تو عادی شرابی، دوسرا والدین کے نافرمان، تیسرا قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس رات میں ہے۔ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں،
لیکن فلاں شخص جگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں 7ویں 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی میرے علم سے اس کا تکرر دور کر دیا گیا اور مجھے بھلا دی گئی، یہ مطلب نہیں کہ خود شب قدر ہی ختم کر دی، اب وہ ہوا ہوا ہی نہ کرے گی۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں، ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ کی آئی ہوئی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا رحمت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے، مگر افسوس اب کون کس کو سمجھائے۔ آج تو بڑے فخر سے یہ کہا جاتا ہے کہ میاں اس دنیا میں شریف رہ کر تو گزارا ہی نہیں، ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ صرف اسی قول پر اکتفا نہیں، اب تو معمولی سی بات پر زبان درازی اور پھر دست اندازی، اس کے بعد چاقو بازی بلکہ گولیاں تک چل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے مومنوں کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، کیا تمہیں مومن کی خبر نہ دوں؟ پھر ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اپنی جان اور اپنے اموال سے بے خوف ہوں، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مجاہد وہ ہے جس نے اطاعت خداوندی کے معاملے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، اور مہاجر وہ ہے جس نے خطا اور گناہوں سے علیحدگی اختیار کی۔ اور ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرے۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوزخیوں کو ایسی خارش میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ کھجاتے کھجاتے ان کی کھال ادھر جائے گی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ پھر ندا سنائی جائے گی، اے فلاں کیا اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تب انہیں بتایا جائے گا، دنیا میں جو تم مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے یہ اس کی سزا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر چاہتا ہے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، یہ رات آفات سلامتی کی ہے کہ اس میں رحمت اور خیر یعنی بھلائی ہی زمین پر اترتی ہے، اور نہ اس میں شیطان برائی کروانے کی طاقت رکھتا ہے، اور نہ جادوگر کا جادو اس میں چلتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے گواہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرو، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف شفاف ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا 14ویں کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں سے چاہے وہ 30ویں شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو مخفی یعنی پوشیدہ رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس رات کی تلاش میں ہر رات اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کی، اے آقا، مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا ہے، میں نے سمندر کے پانی میں ایک ایسی عجیب بات محسوس کی۔ پوچھا وہ عجیب بات کیا ہے؟ عرض کیا، اے میرے آقا، ہر سال ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے غلام سے فرمایا، اس بار خیال رکھنا جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے مجھے مطلع کرنا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی کہ آقا، آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ شب قدر کے متعدد علامات کا ذکر گزرا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال بڑھ سکتا ہے کہ ہماری عمر کے کافی سال گزرے، ہر سال شب قدر آتی اور تشریف لے جاتی ہے، مگر ہمیں تو اب تک اس کی علامات نظر نہیں آئی۔ اس کے جواب میں علماء کرام فرماتے ہیں، ان باتوں کا تعلق کشف و کرامت سے ہے، انہیں عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کو بصیرت
کی نعمت حاصل ہو، ہر وقت معصیت کی نجاست میں لت پر رہنے والا گناہگار انسان ان نظاروں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بار و بار کے بادشاہ، دو عالم کے شہنشاہ، امت کے خیر خواہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رات میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ اول یہ کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا کہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں، قبولیت دعا میں پوشیدہ رکھا کہ سب دعا میں مبالغہ کریں، اور اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا کہ سب اسماء کی تعظیم کریں، اور صلاۃ وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا کہ تمام نمازوں پر محافظت یعنی ہمیشگی اختیار کریں، اور قبول توبہ کو پوشیدہ رکھا کہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا کہ مکلف بندہ خوف کھاتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا کہ رمضان المبارک کی تمام راتوں کی تعظیم کرے۔ دوسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا، اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت بھی جانتا ہوں، اگر تو چاہے تجھے اس رات میں معصیت کے کنارے لا چھوڑ دی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا، بس اس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ تیسرے یہ کہ میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ اس کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ چوتھا یہ کہ جب بندے کو شب قدر کا تعین حاصل نہ ہوگا تو رمضان مبارک کی ہر رات میں اللہ کی اطاعت میں کوشش کرے گا، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے یہی شب قدر ہو۔ شب قدر کے تعین میں علماء کرام کا کافی اختلاف پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض بزرگوں کے نزدیک شب قدر پوری سال میں پھرتی رہتی ہے۔ مثلا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شب قدر وہی شخص پا سکتا ہے جو پورے سال کی راتوں پر توجہ رکھے۔ اس قول کی تائید کرتے ہوئے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات اور ایک بار شعبان المعظم ہی کی 19ویں شب میں شب قدر پائی ہے، نیز رمضان مبارک کی 13ویں شب اور 18ویں شب میں بھی دیکھی، اور مختلف سالوں میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں اسے پایا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اگرچہ زیادہ شب قدر رمضان شریف میں ہی پائی جاتی ہے، تاہم میرا تجربہ تو یہی ہے کہ یہ پورا سال گھومتی رہتی ہے، یعنی ہر سال کے لیے اس کی کوئی ایک ہی رات مخصوص نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں 2 قول منقول ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر رمضان مبارک میں ہی ہے لیکن کوئی رات معین نہیں۔ نمبر 2، امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک مشہور قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر پوری سال گھومتی رہتی ہے، کبھی ماہ رمضان مبارک میں ہوتی ہے، کبھی دوسرے مہینوں میں۔ یہی قول عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور اکرمہ رضی اللہ عنہم سے بھی منقول ہے۔ حضرت امام شافعی کے نزدیک شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہے اور اس کی رات معین ہے، اس میں قیامت تک تبدیلی نہیں ہوگی۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لیلۃ القدر رمضان مبارک میں ہی ہے لیکن کوئی رات معین نہیں۔ ان کا ایک قول یہ ہے کہ رمضان مبارک کی آخری 15 راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ حضرت امام مالک کے نزدیک شب قدر رمضان مبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر ہو جاتی ہے تو کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں شب بھی شب قدر ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین اور محدثین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے،
تاہم بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے نزدیک 27ویں شب رمضان ہی شب قدر ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ نمبر 2، اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات یعنی 30 الفاظ ہیں۔ 27واں کلمہ ہجہ ہے جس کا مطلب لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب قدر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ اس لیے ہو سکے تو ہر رات میں 3 بار یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ رہتے، ان میں راتیں جاگا کرتے اور اپنے آل کو بھی جگایا کرتے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ نیز بعض اکابر سے منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان تشریف لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔